ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے تو سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی، سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی، اب سبز اشارہ آیا اب وہ بس نہیں چلا رہا ہے، لوگوں نے شور مچایا، وہ بیٹھا ہے، اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے، ہاں فوت ہو چکے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں نا مریض کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض چیک کر رہے، اور نبض دیکھتے اپنا ماتھا جو ہے نا وہ میز پہ ٹکا دیا۔ اب مریض ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ہاں جانا ہے بھائی، ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں ہوئی نا تو مولانا صاحب بھی گر گئے، دیکھا تو فوت ہو گئے۔ ارے کیا زندگی ہے بھائی، دھاگا ہاں کچا پتہ نہیں کب ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے، بعض اوقات آخر میں ایک دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے، بس یہ جیسے دھاگا اٹکا ہوا ہے ابھی ٹوٹا، اسی طرح دنیا کی زندگی پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ لمبا فرمایا، ایک ہاتھ پیچھے اپنی گدی پہ رکھا، یہ آدمی کی تمنائیں ہیں، امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، اور یہ سر پہ موت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے، ہر عید بہت ساروں کی آخری، ہر صبح بہت ساروں کی آخری ہے۔ مرنا ہے بھائی، پھر مرنے کے بعد زندگی ہے، موت خاتمہ نہیں، موت کیا ہے؟ انتقال ہے، دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ جو نظر آ رہا وہ نظر آنا بند ہو گیا، جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا، یہ موت ہے۔ پھر مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں، جتنے مر چکے موجود آئندہ، یا جنت یا جہنم یا جنت یا جہنم۔ کامیاب کون؟ ناکام کون؟ ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، ہر آدمی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی۔ ہاں دنیا کا بادشاہ مر کے جہنم ناکام، دنیا کا فقیر مر کے جنت کامیاب، زندگی سائیکل پر یا جہاز پر، مر کے جنت کامیاب، مر کے جہنم ناکام۔ ہاں کامیابی کیا ہے؟ مر کے جنت۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے۔ ہاں جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ جنت ہے نا وہ ایسی زوردار، اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں ایک صحابی نے عرض کہ حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور؟ فرمایا ہاں انگور ہوں گے۔ جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے، جہاں کی تیاری ہوتی، وہاں کے بارے میں آدمی پوچھتا ہے موسم کیسا ہے، کھانا کیسا ہوگا، کپڑے کون سے ہوں۔ تو جنت کا شوق تھا، تیاری تھی، تو جنت کے بارے میں سوالات تھے کہ حضور جنت میں انگور ہوگا؟ ہاں کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا؟ اب عقل کیا کہے گی؟ 2 کلو 10 کلو 20 کلو، بس اور کیا عقل۔ آپ نے فرمایا کوا اڑے اور سیدھا جائے، نہ دائیں نہ بائیں، ہاں اور 1 ہفتہ اور 2 ہفتہ اور 3، 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا ایک خوشہ ہوگا۔ ہاں اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی نا۔ اب جو آدمی دین سے ہٹ کر چلتے ہیں، ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے، وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہ جی اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا کہ 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا،
اب جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی بات ہے مولانا صاحب کی کرنے والی، یہ کوئی عقل کی بات ہے یار، ہاں کہتے نا، ارے بھائی اللہ نے یہی تو فرمایا کہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی، عقل میں، ہاں اللہ سب کو جنت عطا فرمائے.